ذمہ داری کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، بحیثیت ایک انسان میری ڈیوٹی کیا ہے، بحیثیت باپ میری ڈیوٹی کیا ہے، بحیثیت ایک بھائی میری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، بحیثیت ایک بیوی میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت بہن میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. یہ تو حقوق العباد ہو گئے. اور پھر ساتھ میں ایک اللہ کا بندہ، اس کا مطیع اور فرمان بردار میں ہوں یا نہیں، تو اس مطیع اور فرمان بردار بندہ بننے کے لیے میری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، اس نے وہ ڈیوٹی بھی سمجھ لی. یعنی کہ اللہ کو بھی راضی کیا اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے حقوق کو بھی نظر میں رکھا. ظاہری طور پر وہ اپنے گھر میں ہے، ظاہری طور پر دکان پہ ہے، ظاہری طور پر بازار میں ہے، ظاہری طور پر دفتر میں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، لیکن دل اس کا ان سب چیزوں سے الگ ہے، جس کو طریقہ نقش بندی میں کہا گیا ہے خلوت در انجمن. یا اتنے لاکھوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنے سارے لوگ، لاکھوں کا نہیں، یہ ہزار یا جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے درمیان اگر یہ لاکھوں کا بھی مجمع ہو تو اس میں جو شخص ایک بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت سمجھتا ہے کہ اللہ کا بھی مجھ پر حق ہے، لوگوں کا بھی مجھ پر حق ہے، تو اس کا کام کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان سے مل رہا ہوگا، ان سے محبتیں بانٹ رہا ہوگا، ان سے پیار کر رہا ہوگا، ان سے باتیں کر رہا ہوگا، لیکن اسی لمحے اس کے دل کو بالکل تخلیہ ہوگا. یعنی کہ اس کا دل ان سب چیزوں سے الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. تو وہ دونوں کام ایک ہی وقت میں کر رہا ہے. تو اس رومی رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی تھی کہ اس لکڑ ہارے نے اپنے لال برباد کیے تھے، اگر یہ ہنر اور گر ہم سیکھ لیں تو پھر یہ سانس اور لمحے جو ہمارے لال اور یاقوت کی طرح ہیں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گے. پھر ہمیں کل کوئی جوہری یہ نہیں کہے گا اے بے وقوف تم نے یہ گدے کے گلے میں کیا ڈالا ہوا ہے. پھر کل کوئی جوہری ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ زندگی کہاں گزاری تھی. اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ لاکھ اور کروڑ اور ارب روپوں میں خزانے بھرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو یار کو یاد کرنے میں مزہ ہے. بعد 30 سال ایمانا محقق شد بخاکانی، بعد 30 سال ایمانا محقق شد بخاکانی کہ یکدم با خدا بودن بحز ملک سلیمانی. خاقانی علیہ رحمت ایران کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک پورا دیوان ہے، وہ بہت بڑے اللہ والے اہل دل گزرے ہیں، ان کا ایک دیوان ہے، پڑھنے کے قابل ہیں ان کے اشعار. بعض تو فارسی اشعار اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ سمجھنا ان کو آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ انہوں نے عام فہم بات کہی ہے. کہہ رہے 30 سال خاقانی بولتے ہیں میں سوچتا رہا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے جو آدمی حاصل کر سکتا ہے. سیٹھ کہے گا کہ کروڑ، پولیٹیشین کہے گا کرسی، کوئی پیر فقیر ہوگا تو کہے گا کہ بھائی مرید. اگر وہ ایسا سوچے تو اس کی بربادی ہے. کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی اور ہے، بھائی میرے زیادہ بن جائیں اور زیادہ معتقد بن جائیں. لیکن خاقانی فرماتا ہے کہ میں نے یہ سوچا اور سوچا اور سوچا 30 سال کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ ایک لمحہ اگر میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزر جائے، اس کے قربت میں گزرے، اس کی محبت میں گزرے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بڑھ کر ہے. بہت بڑی بات کہہ دی ہے. سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی تھے، نبوت کے ساتھ ان کو بادشاہی ملی تھی. ان کی نبوت کی بات وہ نہیں فرما رہا ہے، ان کی بادشاہی کی بات کر رہا ہے. بادشاہی بھی ایسی پورے روئے زمین پر ان کی حکومت تھی کہ بیت المقدس میں بیٹھ کر پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اور ہوا پر ان کا تخت اڑتا تھا، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کی تابع کر دی تھی، جو پھر کبھی ہوا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام سے نہ پہلے ہوا ایسا، نہ ان کے بعد ایسا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نہ ملی ہو. تو ساری مخلوق ان کے حکم کے تابع تھی، ہوا میں تخت اڑتا تھا، اور ساری چیزیں، سارے خزانے ان کے ہاتھ میں تھے. تو خاقانی فرماتا ہے اتنی اگر حکومت، اتنی بڑی سلطنت بھی مل جائے
تو اس سے بڑھ کر وہ ایک سانس ہے جو اس اللہ کے قربت میں، اس کی محبت میں گزرے، یہ ایک سانس اس سے بڑھ کر ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کے لیے آئے ہیں، محبت کے لیے آئے ہیں، گنہگار ہی صحیح، بدکار ہی صحیح، پوری زندگی غفلت میں گزر گئی ہے، لیکن ایک دوستو، یہ ایک اس محفل کے